ایک تو وہ ہیں کہ جن کا مطمع نظر ہی دنیا بن گیا، وہ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے بھی دنیا ہی طلب کر رہے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ تو ہی چند کلیوں پر کنات کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یعنی وہاں جا کر کے بھی تم نے دنیا ہی مانگی، وہاں جا کر کے بھی تم نے یہی طلب کیا۔ ایک تو وہ کہ جنہوں نے دنیا ہی طلب کی اور آخرت طلب نہیں کی، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت ہی چاہیے۔ تو یہ توازن خراب ہو گیا۔ دنیا کی نعمتیں بھی اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، تو دنیا کی نعمتوں کو ترک نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سخت کمزور ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا کہ تم اتنے کمزور ہو، کیا ہوا؟ تم نے اللہ سے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ جی حضور، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا میں دے دے اور میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو شاید میری دعا قبول ہو گئی، اور بہت مصیبتیں، تکلیفیں، آلام، مصائب انہوں نے مجھے توڑ کے رکھ دی، اور میری وہ حالت جو آپ کے سامنے ہے شاید اس وجہ سے ہے، دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ تو بظاہر تو بڑی اچھی بات لگ رہی ہے کہ آخرت صاف کر لی، دنیا میں ہی بھگت کے چلے جائیں، لیکن اللہ کے محبوب نے اس صحابی کی اس بات پر اس کو داد نہیں دی، نہ تحسین فرمائی، بلکہ اصلاح فرماتے ہوئے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ؟ اللہ دنیا میں بھی خیر کر دے، آخرت میں بھی خیر کر۔ تو یہاں ذلیل ہونے کے لیے تھوڑا آئے ہم، یہاں بھی ہمیں عزت ملے۔ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ تو یہاں ایک آسودہ خوشگوار زندگی گزرے، لیکن آسودگی اور عیاشی میں فرق ہے۔ آسودگی کے اندر اور آوارگی کے اندر فرق ہے۔ اگر ہم نے آسودگی اور آوارگی کے اندر فرق نہ کیا تو یہاں بھی توازن بگڑ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں حسنات دنیا، تو حسنات دنیا کون سی ہوگی؟ دنیا کی وہ آسودگیاں جو شریعت کے دائرے میں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور تجاوز جس میں نہیں ہوتا، تو وہ ہم اللہ سے طلب کریں۔ اور اللہ کے محبوب کا یہ طریقہ تھا کہ دو چیزوں کے اندر جو ایسر تھی، یعنی آسان تھی، اس کو اختیار فرماتے۔ دین کو حضور نے مشکل نہیں بنایا۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت، ذی وقار علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، حضرات سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ منور ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ ساماں ہے۔ میں اور آپ اس ماہ نور میں اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ آپ کے شہر میں کئی ایک اجتماعات منعقد ہوئے، حضور کے ذکر کا چراغاں ہوا، اہل علم نے آپ اس عنوان سے بہت کچھ عطا فرمایا۔ آج
میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جاں کے لیے، ذکر دل فریب کے لیے، ذکر روح پرور کے لیے یہاں وقت نکال کر بیٹھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور کا تذکرہ رحمت اہل ایمان کے لیے قلبی تسکین، روحانی فرحت اور بشاشت کا سبب اور ذریعہ ہے۔ جب کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغاں ہوتا ہے تو اس کی ٹھنڈک روحوں تک اترتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ آقا کریم کے تذکرے کی خوشبوئیں مہکتی رہیں، دلوں کو سرشاری میسر آتی رہے اور روحوں کو تازگی نصیب ہوتی رہے۔ اور یہ ذکر اس مہینے پر موقوف نہیں ہے، ماہ ربیع الاول سے پہلے بھی یہ ذکر جاری تھا، اس مہینے کے بعد بھی یہ ذکر جاری رہے گا، بلکہ یہ ذکر حضور کی آمد سے پہلے بھی جاری تھا اور قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ بروز قیامت دنیا حضور کی عظمتوں کو دیکھ رہی ہوگی۔ میرے امام نے کہا تھا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہ منظر کتنا عالی شان ہوگا جب اللہ کی مخلوق در بدر گھومتی ہوئی واپس آ کے کھڑی ہوگی تو حضور جلوہ گر ہوں گے اور فرمائیں گے آنا لہا، آؤ میں تمہارے لیے ہی آیا ہوں، اور لوگوں کی بخشش و مغفرت کا پروانہ لیے حضور تشریف فرما ہوں گے، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں گے اور اس امت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ میرے امام نے یہاں کیا خوب کہا تھا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو وہ منظر کتنا دل آویز ہوگا، روح پرور ہوگا، ایمان کو تازگی دینے والا۔ تو آج ہم اپنے اس آقا و مولا حضور ختمی المرتبت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ میں ابھی گزشتہ شب ملتان میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب کے قریب ہو گئی ہے اور 500 سے زائد مذاہب دنیا کے اوپر پائے جاتے ہیں، ان میں الہامی مذاہب بھی ہیں اور غیر الہامی مذاہب بھی ہیں۔ 500 کے قریب دھرم اور مذہب دنیا کے اوپر پائے جاتے ہیں اور 8 ارب آبادی دنیا کی اس معمورہ ہستی کے اوپر وقوع پذیر ہے۔ میں اور آپ اگر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی ہماری کسی محنت اور نیکی کا ثمرہ نہیں ہے، ہم نے کوئی ٹوکن نہیں دیا تھا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں اس امت میں پیدا کیا گیا، یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ ہم حضور کے غلام بن کے آئے ہیں۔ جب ہم ماں کی بولی بھی نہیں سمجھتے تھے، جب لہجے سے بھی آشنا نہیں تھے، جب حروف کے معانی سے شناسائی بھی نہیں تھی، تو ہمارے کان میں عربی میں اذان دی گئی، گویا ہمارے والد مؤذن کو مسجد سے بلا کے لائے اور ہمارے کان میں اذان دلوائی، تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ میرے مقدر، میرے بخت کہ میں حضور کا غلام ٹھہرا، یہ آپ کے بخت کہ آپ حضور کے غلام ٹھہرے۔ بری نازم کہ ہستم امتے تو، بری نازم کہ ہستم امتے تو، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن خوش نصیب ہوں کہ مجھے حضور کی امت میں شامل ہونے کا شرف، اعزاز اور عزت نصیب کی گئی، اور اس پر اللہ کا کروڑہا شکر ہے۔
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ساری زندگی بس شکرانے پہ گزار دی جائے، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ عالی مرتبت سامعین، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ منعقد ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سیرت کیا ہے۔ تو سنیے، سیرت کسی شخص کی اصلی حالت کو، بلکہ کسی چیز کی اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید اٹھائیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت لے کے برسر میدان آئے تو آپ کا معاوضہ ممکن نہیں تھا۔ فرعون نے جادوگر بلائے جو اپنے ساتھ منوں ٹنوں کے حساب سے رسیاں لے آئے، اور انہوں نے آ کے کھلے میدان کے اندر رسیاں پھینک دیں اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سانپ لہرا رہے ہیں۔ تو لہراتے ہوئے سانپوں کو دیکھ کر لوگوں کے اندر مرعوبیت پیدا ہوئی، تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے آپ اب اس کو ڈال دیجئے۔ تو جب آپ نے وہ عصا پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنی بھی رسیاں پھینکی گئی تھی ان سب رسیوں کو نگل لیا۔ پھر اس کے بعد جب سمٹتا ہے تو عصا کا عصا، ڈنڈے کا ڈنڈا۔ اب جب وہ سمٹ کے دوبارہ ڈنڈا بننے جا رہا تھا تو وہاں قرآن نے جو لفظ استعمال کیے کہ اللہ نے جب وہ رسیاں نگل لی گئیں اور وہ اژدہا سب کو جو ہے وہ کھا گیا، تو فرمایا کہ اب اس کو پکڑ لیجئے، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، ہم اس ڈنڈے کو، جو اژدہا بنا ہوا ہے، اس کو پلٹا کے دوبارہ اس کی اصلی حالت کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ تو وہاں جو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے وہ سیرت کا لفظ استعمال، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى۔ تو کسی بھی اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ سمجھ آئی کہ اگر کوئی شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بول رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خوش اخلاق ہے، یہ اس کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، کاروباری مجبوری۔ الیکشن کے دنوں میں کوئی امیدوار آپ کو جفیاں ڈال رہا ہو تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ یہ بہت خلیق ہے، بڑا خوش خلق ہے، یہ بڑا انسان دوست ہے۔ اس کی اصلی حالت نہیں ہے، اس وقت غرض کی بنیاد پر اس کی ایک عارضی حالت ہے۔ یہ الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس کی حالت کیا ہے، اصلی حالت بعد میں کھل کے سامنے آئے گی۔ عمومی طور پہ کسی شخص کی اصلی حالت اس کی بیوی کے سامنے، اس کی ماں کے سامنے، اس کے اہل خانہ کے سامنے ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ سے بہتر ہوں۔ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کا جو رویہ تھا، حضور علیہ السلام کا جو سلوک تھا، وہ کتنا دل آویز ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو حضور کے نکاح میں اس وقت 9 ازواج تھیں۔ 9 ازواج میں سے کسی ایک کو بھی شکایت نہیں تھی کہ مجھے وقت پورا نہیں ملا، مجھے انصاف نہیں ملا، مجھے میری ضرورتیں میسر نہیں آئیں، اور مجھے شفقتیں میسر نہیں آئیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور یہ نہیں کہ کوئی فارغ شخص ہو تو وہ ہر ایک کو پورا وقت دے دے، تو یہ بھی چلو بات ماننے میں آ جاتی ہے۔ حضور کی مصروفیت کا عالم ان ایام میں کیا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ یہ جو مدینہ المنورہ کے 10 سال ہیں، میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، ہمارے دیہاتوں میں ایک بات ہوتی ہے، شہر کے لوگ بھی اس مزاج سے آگاہ ہیں، کہ اگر زندگی میں 302 کا ایک کیس آ جائے تو آدھی زندگی کھا جاتا ہے، اگرچہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ 302 کا ایک کیس اگر کسی کے اوپر ڈال دیا جائے تو آدھی زندگی وہ کیس لے جاتا ہے۔ لیکن ان 10 سالوں کے اندر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 27 جنگیں لڑی ہیں۔ ذرا غور کیجئے، 27 جنگیں لڑی ہیں ان 10 سالوں کے اندر۔ یہ ہے مصروفیت کا عالم۔
قیامت تک آنے والے انسانیت کو منشور حیات دیا ہے، یہ ہے حضور کی مصروفیت کا عالم۔ اللہ کے محبوب کی زندگی کے روز و شب لوگوں کے اندر گزرتے ہیں، کبھی بازار میں جا نکلتے ہیں اور ان کو اسلوب تجارت سکھاتے ہیں، آنے والے وفود سے ملاقات ہوتی ہے، کبھی لوگوں کی بیمار پرسی کرتے دکھائی دیتے ہیں، کبھی حضور کسی کے جنازے کے لیے تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ حضور پانچوں نمازیں خود پڑھاتے تھے مسجد نبوی کے اندر، صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والوں کو سبق حضور خود دیا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے اسفار بھی کیے ہیں، خطوط بھی لکھے ہیں، خطوط لکھوائے ہیں، وفود بھیجے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے مختلف لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، اچھائی کی ترغیب دی ہے، برائی سے عملاً منع کیا ہے۔ یہ حضور کی زندگی کے روز و شب ہیں، اور سارا دن یوں گزرتا ہے، اور جب رات گہری ہوتی ہے تو حضور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ تتورم قدماہ، یہاں تک کہ مبارک قدم جو ہیں ان میں ورم آ جاتا ہے، اور میرا رب رب ہو کے کہتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ یہ ہے حضور کی زندگی کے روز و شب۔ کسی نے ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہو تو وہ اللہ کے رسول سے سیکھے۔ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ جن چیزوں کو اہمیت دی جا رہی ہے اور جس پہ زیادہ تحقیق اور ریسرچ چل رہی ہے، ان میں سے ایک چیز ٹائم مینجمنٹ ہے۔ لوگوں کے پاس وقت سکڑ گیا ہے، کام زیادہ ہو گئے، تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ کام کیسے کریں۔ تو اب حضور کی زندگی کے 10 برس دیکھ لیں، 27 جنگیں بھی ہیں، اور لوگوں کو اسلوب زندگی بھی سکھایا۔ اللہ کے محبوب نے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے تمام صحابہ کو قیامت تک آنے والے مسائل کا حل بھی دیا۔ گھر میں ام المومنین کو جو ہے وہ تمام خواتین کے مسائل بھی سکھائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے آنے والے وفود سے ملاقات بھی کی، اور 9 ازواج میں سے کسی ایک خاتون کو بھی شکایت نہیں ہے کہ مجھے وقت پورا نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ حضور کی زندگی ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ حضور سے سیکھیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ وقت بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ضروری کام خود کریں، اس سے بہت سارا وقت بچتا ہے، اور یہ آپ حضور کی سیرت سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک سفر میں ہیں، تو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، تو کوئی چولہا سیدھا کرنے لگا، کوئی گوشت کاٹنے لگا، کوئی اور ضرورت کے لیے کھانے کی تیاری میں لگ گیا۔ تو آقا کریم بھی ایک سمت چل دیے۔ تو صحابہ نے کہا، حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا، علیہ جمع الحطب، میں لکڑیاں جمع کر کے لاتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، حضور ہم خادم ہیں، ہم کس لیے؟ تو فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ کام کریں اور میں معتبر بن کے بیٹھا رہوں۔ اللہ اکبر! ہمارے تو خادم صاحب یہ ٹشو کا ڈبہ بھی پاس لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیڈر ٹشو بھی خود نکال نہیں پاتے، تو کیا انہوں نے امت سازی کا عمل کرنا ہے؟ جو گلاس میں پانی خود نہ ڈال سکیں، جو ٹشو نہ اٹھا سکیں، تو وہ کس طرح امت سازی کا عمل کریں گے؟ حضور نے فرمایا، علیہ جمع الحطب، میرے اوپر لکڑیاں جمع کرنا ہے۔ اور حضور لکڑیاں جمع کر کے لائے تاکہ ان کاموں کے اندر میرا بھی برابر کا حصہ ہو۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ کیا حال ہوا؟ بھوک کی شدت ہے، اور شدت کی وجہ سے انہوں نے اپنے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور جب برداشت سے کام باہر ہونے لگا تو کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور شکایت کی کہ حضور اب تو بھوک کی اتنی شدت ہے، دیکھیے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ لیے ہیں، اب تو جو ہے وہ کام نہیں ہو پا رہا۔ تو حضور نے ان کو کوئی تسلی آمیز صرف لفظ دینے کی بجائے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، تو لوگوں نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اگر ان کے پیٹ پہ 1 پتھر بندھا ہے تو حضور کے بطن اقدس کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو پھر انہوں نے جو جذبہ اور جوش کے ساتھ میدان عمل کے اندر جو ہے وہ کود کے نعرہ لگایا، وہ یہ تھا، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں جن کا پیر یہ ہے، ہم وہ ہیں جن کا مرشد گرامی یہ ہے، ہم وہ ہیں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ پھر وہ پوری ہمت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ میدان عمل میں موجود پائے گئے، اور پھر حالات کے رخ کو پلٹ کے رکھ دیا۔ تو یہ حضور کی سیرت طیبہ ہے۔ حضور اپنے کام خود کرتے تھے،
اپنی ضرورتوں کی تکمیل خود کرتے تھے، گھر جاتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ حضور علیہ السلام جو ہے وہ کام کاج میں مدد کرواتے تھے۔ آج تو ہماری تاریخ کے اندر کوئی ہی مرد ہوگا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا کے ہاتھ بٹاتا ہوگا۔ بعض اوقات ہم میاں بیوی اکٹھے باہر سے کسی سفر سے آ رہے ہوتے ہیں تو طاقتور مرد ہوتا ہے، خاتون کمزور ہوتی ہے، لیکن گھر جا کے مرد جا کے لیٹ جاتا ہے اور عورت کچن میں چلی جاتی ہے، اور مرد کو کبھی خیال نہیں آیا کہ دونوں میں سے کمزور وہ ہے، اور ایک جیسا سفر ہم کاٹ کے آئے ہیں، زیادہ تھکن اس کو آئی ہوگی، لیکن میں اب اس کو مزید کام پہ لگا رہا ہوں اور خود میں لیٹ گیا ہوں اور جو ہے وہ خود استراحت کرنے لگا ہوں۔ تو آج شاید کوئی مرد ہوں گے کچھ لوگ، لیکن تھوڑے مرد ہیں جو اپنی خواتین کے ساتھ باقاعدہ ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت، ہماری جانیں ان پہ قربان، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، ہماری اولادیں ان پہ قربان، آقا کریم کونین کے مالک ہو کے گھریلو خواتین کے ساتھ ان کی مدد کروایا کرتے تھے، گھر کے کام کاج حضور اپنے ہاتھ سے فرما لیا کرتے تھے۔ یہ حضور کا طریق تھا، یہ حضور کا انداز تھا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے، چونکہ میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ بیوی سے بہتر مرد کو کوئی نہیں جانتا، خاتون سے زیادہ اس کے شوہر کو کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ حضور کی بہت قربت پائی ہے، آپ بتائیے حضور کی سیرت کیا تھی، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، کانا خلقہ القرآن، اے مخاطب تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کی سیرت دیکھنی ہے تو دیکھ، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حضور کی سیرت ہے۔ قرآن جہاں روکتا ہے وہاں حضور نہیں پائے جاتے، اور جہاں قرآن دیکھنا چاہتا ہے حضور صف اول میں کھڑے نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ حضور کی سیرت قرآن ہے، گویا قرآن اسلام کی تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہے تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا۔ اور خواتین کے ساتھ شفقت کا عالم یہ ہے، حضور نے ازواج مطہرات کو لاڈ سے کچھ ناموں سے پکارنے کا مزاج رکھا ہوا تھا۔ ام المومنین کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ عورت کی، خاتون کی، بیوی کی تھکن اتر جاتی ہے جب مرد اس کو لاڈ سے کسی مخصوص نام سے پکارتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور تشریف لائے تو میرے ہاتھ میں آب خورا تھا، پانی کا پیالہ تھا، اور میں پانی پی رہی تھی، تو جو ہی حضور گھر میں داخل ہوئے اور مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، عائشہ تھوڑا سا میرے لیے بھی چھوڑنا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لے لیا اور پھر پانی پینے لگے تو رک گئے، پھر مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے یہ بتاؤ، اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا کہ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پینا چاہتا ہوں جہاں تم نے لب لگائے تھے، جہاں تم نے ہونٹ لگائے تھے۔ یہ ہے شفقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کا ذکر کرتے، ان کے لیے جانور ذبح کرتے اور گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے۔ تو ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے کہہ دیا، چونکہ میرا ان سے جو رشتہ تھا، میں نے کہا، حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی، آپ اس خاتون کا ذکر نہیں چھوڑتے بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دینا، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، اور فرمایا میں اس کو کبھی نہیں، اس کا ذکر کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی بات نہیں کی۔ تو یہ تھا حضور کا خلق، یہ تھا حضور کا کردار اور ازواج کے ساتھ حضور کا رویہ۔ بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی حضور کی سیرت سن لیجئے، اور یہ اعلان نبوت سے قبل کی سیرت ہے جو ام المومنین بیان کر رہی ہیں۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور کے قلب اطہر پر، تو قرآن تو پہاڑوں پہ بھی نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، یہ تو حضور کا دل تھا، قلب اطہر تھا جو سہار گیا اس وحی کو۔
لیکن اس کا ایک احساس تھا جو حضور پا رہے تھے، اور حضور کو سردی کی فیلنگ آ رہی تھی۔ تو پہلی وحی کے بعد جب حضور گھر آئے تو فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اوڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور فرمایا مجھے اندیشہ جاں ہے۔ وہ ایک کیفیت تھی حضور کے اوپر۔ تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کی عزت پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ ذرا سنیے، یہ حضور کی سیرت ہے جو برجستہ ام المومنین نے بیان کی ہے۔ حضور آج نبوت کا بتا رہے ہیں، آج پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن ام المومنین حضور کا کردار بتا رہی ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق۔ یہ ام المومنین کے لفظ ہیں کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کی آبرو پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو اچھا کرتے ہیں لیکن وہ اچھا نہیں کرتے، تو پھر ہم بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ کوئی ایک قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے، تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا۔ اگر کسی نے اچھا سلوک کیا، اس کے بدلے میں ہم نے آگے سے اچھا سلوک کیا، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ کوئی برا سلوک کرے پھر بھی اچھائی کرنا اس کے ساتھ کمال یہ ہے۔ یہ ہے آپ کا اور میرا حوصلہ کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے کھردرے رویے کے باوجود، ان کے نامناسب سلوک کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ اگر مجھے پوچھیں بہترین صدقہ کون سا ہے، تو بہترین صدقے کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت بہترین صدقے کی یہ ہے، افضل ترین جو صدقات ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ نادار ناراض رشتہ دار کو صدقہ دیا جائے۔ یعنی آپ کا رشتہ دار جو آپ کا مخالف ہے، کسی وجہ سے کمزور ہو گیا، تو اس کو جو صدقہ دیا جائے گا، اس کی جو مدد کی جائے گی، وہ افضل صدقوں میں شمار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس اس کا طالب نہیں ہوگا، اور نفس کبھی اس کو پسند نہیں کرے گا کہ یہ تو ساری زندگی ہمیں توڑنے میں لگا رہا، آج اگر یہ کمزور ہوا ہے تو اس کو اور دبا دیا جائے۔ تو وہ صدقہ نفس اس کی مخالفت کرے گا، اور نفس کی مخالفت کے باوجود غریب رشتہ دار کو جو نادار ہو گیا ہے، ضرورت مند ہو گیا ہے، اس کو کھڑا کرنا، وہ گر گیا ہے اس کو اٹھانا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ افضل صدقات میں سے صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ مجھے بتائیے، آپ کی برادری نے، قریش کے لوگوں نے آپ کے ساتھ مکے میں کیا سلوک کیا تھا؟ اس قدر عجیب سلوک کیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو شہر مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرما گئے۔ وہ اپنے گھر کا کوڑا لا کے حضور کے گھر کے سامنے ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط نے حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیے۔ حضور سجدہ ریز تھے تو حضور کے اوپر اوجریاں ڈالی گئیں۔ کیا کیا اذیتیں حضور کو نہیں پہنچائی گئیں۔ لیکن آج سن 8 ہجری کو اللہ کے محبوب فاتح بن کے دوبارہ مکے آتے ہیں، تو یہ سارے سرداران قریش یہ تھر تھر کانپ رہے تھے، اور انہیں لگتا تھا آج گردنیں اتریں گی۔ تو آقا کریم نے سب کو بلایا اور بلا کے کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں۔ تو ان کو یہ تھا گردنیں اتریں گی، لیکن یہ لجاجت سے کہنے لگے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور انہیں یہ تھا کہ چلو گردنیں اترنے سے بچ جائیں، شہر بدر تو کیا ہی جائے گا، ہمیں شہر سے تو نکال ہی دیا جائے گا، لیکن کم از کم جان بخشی ہو جائے۔ لیکن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور ان کی حیرانی کی انتہا نہ رہی
جب انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، علیکم الیوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وہ جان کے دشمن، اللہ اکبر، جنہوں نے حضور کو اذیتیں پہنچائی تھی صرف چند ایک کے علاوہ، اور وہ بھی انتہائی بدترین لوگ تھے جن کے قتل کا حضور نے حکم دیا، باقی سب لوگوں کو حضور نے معاف فرما دیا۔ یہ تھا حضور کا سلوک، یہ تھا حضور کا رویہ، یہ تھا حضور کا طرز معاشرت۔ میں اور آپ اپنے آپ کو نرم دل بنائیں، اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے رقت پیدا کریں، نرمی پیدا کریں۔ ہر وقت جو ہے وہ غصے میں بھرے رہنا، ہر وقت تلے رہنا لڑنے پر، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کا جو عکس ہمارے سامنے آتا ہے وہ شفقتوں کا ہے، محبتوں کا ہے، وہ صلہ رحمی کا ہے، حسن سلوک کا ہے۔ حضور سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا۔ حضور کے رویے دل آویز تھے اور لوگوں کو مو لیتے تھے۔ اللہ اکبر، ہمیں وہی کردار اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ بعض ہنگامی مواقع پہ، بعض جنگی صورتوں میں سختی کا فرمانا وہ ایک الگ امر ہے، لیکن عمومی رویہ حضور کی سیرت کا جو نمایاں عکس ہے وہ شفقت والا اور محبت والا جو ہے وہ عکس ہے، اور ہمیں وہی اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہیے۔ ہر وقت جو ہے وہ غصے سے بھرے ہوئے نہ رہیں، اور یہ ہم کہیں کہ ہم بڑے غصے والے ہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ حضور خلیق تھے، حضور نرم دل تھے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر تو سخت مزاج ہوتا، ترشرو ہوتا، تو اتنے لوگ آپ کے گرد کبھی بھی جمع نہ ہو پاتے۔ یہ لوگوں کا ہجوم جو آپ کے گرد جمع ہوا ہے، یہ آپ کی شفقتوں اور آپ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ دوسری بات جو ام المومنین نے بیان فرمائی وہ یہ تھی وتحمل الکلہ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ اپنے لیے کمانا یہ بڑی بات نہیں ہے، اوروں کے لیے کمانا۔ اپنے لیے جینا یہ بڑی بات نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا۔ آپ نے کبھی درختوں کو دیکھا ہوگا، اپنی چھاؤں میں خود نہیں بیٹھتے۔ درخت اپنا پھل اوروں کو دان کرتے ہیں، اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتے۔ اور اسی طرح آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنا دودھ خود نہیں پیتے، اپنا دودھ اوروں کو دان کرتے ہیں، اوروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ جو اوروں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے وہ نافع وجود اللہ اس کو دیر تک باقی رکھتا ہے، اور جو اوروں کی ضرورتوں کی تکمیل نہیں کرتا، اپنی زندگی جیتا ہے، خود غرضی کی زندگی جیتا ہے، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد مٹا دیا جاتا ہے، اس کا تشخص بھی باقی نہیں رہتا۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ کے مخلوق کے لیے اس کا وجود نافع ہے، اور مخلوق کے لیے رحمت کا پاکیزہ وجود ہی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیکر تھا، اور ہمیں اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو جس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، حضور اس کے لیے کماتے تھے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں تھا، حضور اس کا بوجھ اٹھاتے تھے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ چوتھا وصف حضور کا بیان فرمایا وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں۔ حضور مہمان نوازی شعار رکھتے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے، مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ آ کے کھاتا ہے۔ وہ آپ کی قسمت نہیں اٹھاتا، اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان پہ آ کے کھاتا ہے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو کبھی بھی تنگ دل نہیں ہونا چاہیے مہمان سے، اس نے آپ کا بالکل نہیں کھایا، اس نے اپنے مقدر کا آپ کے دسترخوان پہ کھایا ہے۔ فقیر تو اس کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے دسترخوان پہ آئیں اور لوگ کھاتے رہیں۔ بلے شاہ نے کہا تھا اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہووے بلا۔ انہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ ہمارا دین تو اتنا پاکیزہ دین ہے کہ جب کوئی کسان فصل بوتا ہے
تو جب فصل بوتا ہے تو کچھ چڑیاں کو جانور آ کے اس فصل سے دانے اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا باغ لگاتا ہے تو پھل سے نوچ کر کچھ چڑیاں اٹھا کے لے جاتی ہیں، طوطے نوچ کے لے جاتے ہیں۔ تو وہ جانور، وہ چڑیاں، وہ طوطے، وہ باقی چیزیں جو آپ کی فصل سے دانے اپنے حصے کے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسان کے نامہ اعمال میں وہ صدقے کے طور پہ لکھ دیتا ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ حالانکہ ان کی قسمت کا دانہ اللہ نے وہاں رکھا ہوا تھا، وہ اپنی قسمت کا اٹھا کے لے گئے ہیں، لیکن کسان کے نامہ اعمال کے اندر بھی جس نے کھیتی لگائی اور اس کو سینچا اور پانی دیا، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر درج فرما دیتا ہے۔ تو مہمانوں سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، مہمانوں کے لیے دل کی کشادگی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو عادت یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھی انہیں بھوک لگتی تو کھانا تیار کرواتے، اہل خانہ سے کوئی مہمان ڈھونڈنے نکل جاتے۔ ایک دن کوئی 80 سال کا بوڑھا ملا، اس کو کہا کہ آؤ کھانا تیار ہے۔ وہ مسافر تھا، گزر رہا تھا، گھر لے آئے، دسترخوان پہ بٹھایا۔ جب کھانا لگا دیا گیا تو کہا اللہ کے نام سے شروع کرو۔ تو اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ کہا میاں تیرا میرا کیا رشتہ ہے، اللہ کے نام پہ تو کھلا رہا ہوں تجھے۔ اس نے کہا میں روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں کا نام نہیں چھوڑ سکتا، میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا، اگر کھانا دینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینا تو یہ جا رہا ہوں۔ فرمایا اگر تو اتنی غیرت رکھتا ہے بتوں کی تو ٹھیک ہے تیری مرضی، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل حاضر خدمت ہو گئے۔ اللہ اکبر، اے ابراہیم تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا۔ مالک وہ تیرا بندہ تھا، تیرا نام لینا بھی اس کو گوارا نہیں تھا۔ کہا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک کوئی 80 کے پیٹے میں ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا کہ میں اس کو کھلا رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے؟ اب حضرت ابراہیم ڈھونڈنے نکلے اس شخص کو، وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا، دور سے آواز یو میاں آ جا، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ضرور آ جاتا ہوں لیکن تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا، آ جا۔ کہا اس وقت تو بڑے غصے میں تھا، کیا ہوا اتنی جلدی مزاج بدل گیا؟ کہا اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ میں بھی تو 80 سال سے کھلا رہا ہوں، ایک دن تو اگر کھلا دے گا تو کیا ہوگا؟ کہا اچھا تیرا رب اتنا کریم ہے تو کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اپنے رب کا غلام بنا لے۔ تو مہمان کے ساتھ کھانا کھانا یہ سعادت مندی ہے، اور فقیروں کا تو شیوا ہے۔ حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان، حضور غوث اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی سارے کا سارا آدھا بنتا ہے۔ باقی آپ کی ریاضتیں، آپ کی عبادتیں، آپ کی چلہ کشیاں، آپ کے اوراد، وظائف، اشغال، باقی جو کچھ بھی ہے وہ آدھا فقر بنتا ہے۔ آدھی فقیری بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے۔ تو فرمایا کہ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، حضور آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، پریشان نہیں ہونے دے گا۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی چیز، پانچویں چیز بیان کی ام المومنین نے، وہ یہ تھی وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ میرے حضور کی سیرت ہے اور اس سیرت کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج حضور کی امت جو قدم قدم پہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کو کس طرح زیبا ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ ہمارے آقا و مولا تو وہ تھے کہ جن کو کافر بھی صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے، اور ہم بات بات پہ جھوٹ بولیں اور حضور کی امت ہونے کا دعویٰ کریں تو ہم پھر کھڑے کہاں ہیں؟ آج ہمارا تاجر کہتا ہے جناب اگر جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا، تو میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ پوری دنیا کے اوپر ان کا سودا آنکھیں بند کر کے لوگ لے رہے ہیں۔ انہوں نے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ سے آشنا ہی نہیں ہے، چونکہ ان کی ماں نے بتایا، ان کے باپ نے بتایا کہ سچ ہی بولنا ہے۔ یار ہمیں تو ہمارے نبی نے بتایا تھا کہ سچ بولنا ہے۔ ہمارے نبی کو کافر بھی صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر بھی جائے، کبھی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے، بشری تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے۔
لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ مومن سچا ہوتا ہے، سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور آپ جھوٹ بول کے فائدہ بھی حاصل کر لیں، کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جائیں، کسی کا مال ہتھیانے میں کامیاب بھی ہو جائیں، کسی مشکل سے بچ بھی جائیں، لیکن دل میں اطمینان نہیں ہوگا، اور سچ بول کے پھنس بھی جائیں، سچ بول کے نقصان بھی کر لیں، سچ بول کے گھاٹا بھی کھا لیں، پھر بھی آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، سچ طمانیت قلب کا سبب ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ پریشانی کا، ٹینشن کا، اذیت کا سبب ہے۔ بے چینی ختم نہیں ہوگی جھوٹے شخص کی۔ سچا شخص جو ہے وہ سچ بول کے بہت کچھ کھو بھی دے، پھر بھی وہ سچائی کی وجہ سے مطمئن ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ تو سچائی کے ساتھ جڑا رہنا اور سچ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو محسوس نہیں کر پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے جو ہر مومن کے حصے کی رحمت لے کے اس کو دینے آ رہے ہوتے ہیں، وہ حساس فرشتے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جو ہمارے حصے کی ڈلیوری لے کے رحمت کا پارسل ہمارے گھروں میں دینے آ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ کسی گھر سے جھوٹ کی بدبو نکلے تو وہ 1 میل پیچھے چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولے، ماں بھی جھوٹ بولے، بیٹیاں بھی جھوٹ بولیں، بیٹے بھی جھوٹ بولے، وہاں تو بدبو کے ببھوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ اتنی عفونت پھیلی ہوگی کہ فرشتے تو دور شہر سے باہر کھڑے ہوں گے، گاؤں سے باہر کھڑے ہوں گے۔ اب رحمت کا پارسل ہمارے نام کا ان کے پاس ہے، آگے اتنا تعفن پھیلا ہوا ہے کہ وہ آ نہیں رہے، اور ہم موقع بھی نہیں دے رہے۔ ابھی پہلے جھوٹ کی عفونت ختم نہیں ہوئی ہوتی کہ دوسرا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ رحمت والے فرشتے باہر کھڑے ہیں۔ اب ہمارے گھر میں بے برکتی ہوئی، رحمت چونکہ وصول نہیں کر پا رہے، اور بے برکتیاں ہی بے برکتیاں، نحوستے ہی نحوستے۔ تو چند دن کے بعد ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، تو اب بھاگے عاملوں کے پاس۔ تو کوئی 100 میں سے بلکہ 1000 میں سے کوئی ایک آدھ عامل ہوگا جو کسی خیر کے منصب پہ بیٹھا ہوگا، باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عامل تو پہلے ہی ٹھیا لگا کہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا تو وقت پہ آ گیا، ورنہ تعویذ چل جانے تھے، اور اب اتنے اتوار آنا پڑے گا، اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا۔ اور ایسے ایسے عامل میں جانتا ہوں کہ جو اتنے منحوس ہیں کہ وضو کیا انہیں غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور وہاں شریف گھروں کی خواتین جا کے ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں۔ صرف کیا ہے کہ گھر کی نحوست ختم ہو جائے۔ میاں، گھر کی نحوست یہ ختم نہیں کرے گا، گھر کی نحوست سچائی ختم کرے گی۔ وہ رحمت کے پارسل ڈھیر لگے ہوئے ہیں باہر، اور فرشتے اندر نہیں آ پا رہے، وہ ہمارے حصے کی رحمت تھی، ہمیں دے نہیں پا رہے۔ اس عفونت کو صاف ختم کرو اور گھر کو پاکیزہ کرو۔ جس گھر میں قرآن کھلتا ہوگا اس گھر میں رحمتیں اتریں گی، جس گھر میں مصلے بچتے ہوں گے اس گھر میں رحمتیں اتریں گی، جس گھر میں درود پڑھا جاتا ہوگا اس گھر میں رحمتیں اتریں گی، اور جس گھر میں جھوٹ ہوگا، مکر ہوگا، فریب ہوں گے، دھوکہ دہی ہوگی، تو پھر آپس میں لڑائیاں، غلط فہمیاں، فساد، بے برکتی، رزق آتا ہے کثرت کے ساتھ، جانے کا پتہ نہیں چلتا، بیماریاں، اور ایسی بیماریاں جو لا علاج ہیں، مصیبتیں، ٹینشن، عجیب قسم کی چیزیں اس گھر کا گھیرا کر لیں گی اس جھوٹ کی وجہ سے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو جو ہے وہ سچ کے ساتھ جوڑیں۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صادق بھی تھے اور میرے حضور امین بھی تھے۔ امین ایسے کہ حضور کے گھر کا جب گھراؤ کیا ہوا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، کائنات میں کوئی ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ حضور کے گھر کا گھراؤ کیا ہجرت کی رات، کفار نے حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا، سارے قبائل کے لوگ خنجر، بالے، برچیاں اور تلواریں لیے حضور کے گھر کا گھیراؤ کر رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے کہتے ہیں، علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں دے کے واپس آنا۔ اتنے امین کہ جو قتل کرنے کے ارادے سے، حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے جو ظالم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں،
حضور کے ان پاس ان کی امانتیں ہیں، حضور کو ان کی امانتوں کا خیال ہے، زمانے میں لاؤ تو صحیح کوئی ایسا آمین۔ اللہ اکبر۔ جب جبل صفا پہ چڑھ کے حضور نے اسلام کی پہلی دعوت دی، جب حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور قریبی لوگوں کو آپ دین کی دعوت دیں، تو آقا کریم نے قریبی لوگوں کو بلایا اور جبل صفا پہ اکٹھا کیا، اور پھر کہا کہ لوگوں، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر دے گا، تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے، اگر نظر آیا تو درست، اگر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچے ہو۔ یہ تھی میرے رسول کی صداقت، یہ تھا میرے رسول کا سچ۔ آج یہ امت کیوں جھوٹ بول رہی ہے، قدم قدم پہ جھوٹ بول رہی ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، بلکہ ایک دن خود حضور نے پوچھا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی جو اکبر الکبائر ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں حضور، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ جس کی معافی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی جو ہے وہ ایمان لائے اور اسلام میں داخل ہو۔ دوسری بات فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کو اذیت دینا، تنگ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ دو گناہ بیان کرنے کے بعد فجلس وکانا متکئا، حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو کے بیٹھ گئے، تیسرے مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اور پھر حضور نے فرمایا الا وقول الزور، سن لو، تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ الا وقول الزور، سن لو، تیسرا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ الا وقول الزور، سن لو، تیسرا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور بار بار فرمائے جا رہے تھے، اور ہم آرزو کرے لیتہ سکتا، کاش حضور سکوت اختیار فرما لیں، ہم سمجھ گئے جو حضور بتانا چاہ رہے ہیں۔ حضور نے پہلے ٹیک چھوڑی، پھر حضور اس قدر بار بیان فرما رہے تھے کہ ہمیں حضور کی مشقت کی وجہ سے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ حضور اگر سکوت اختیار کریں تو جو حضور فرمانا چاہ رہے ہیں حضور ہم سمجھ گئے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام جھوٹ کی مذمت اس انداز سے کر رہے تھے، پہلے ٹیک چھوڑی اور پھر بار فرمائے جا رہے تھے لوگوں جھوٹ بولنا، لوگوں جھوٹ بولنا، لوگوں جھوٹ بولنا، یہ اللہ کے نزدیک بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ امت کیوں جھوٹ بولتی ہے، اس کی زندگی میں کہاں سے جھوٹ در آیا؟ یہ سچے نبی کی غلام ہو کر کے جھوٹ کو شعار کیوں بنا بیٹھی؟ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج ہم جلسے سننے کا چسکا تو رکھتے ہیں، ہم خطاب سننے کی لذت تو پاتے ہیں، لیکن ہم خطاب پسند ہو گئے ہیں، گفتگو پر، خطاب پر، تقریر پر، واعظ پر ہم عمل کے عادی نہیں رہے۔ تو یہ پھر ساری زندگی سنتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر ہم عمل کریں ہمارا معاشرہ آج ہی تبدیل ہوگا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، یہ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ خانے وال سٹی کی آبادی کتنی ہے، فرض کرو 10 لاکھ آبادی ہو، تو یہ اگر 5,000 6,000 3,000 10,000 بھی اگر لگا لیں، فرض کرو باہر بھی ہوں یا خواتین بھی ہوں، تو اگر 10 لاکھ آبادی ہے اور یہ 10,000 ہیں تو نہیں، لیکن چلو 10,000 ہی لگا لے، اگر بڑا کھلا مارجن دے دیتے ہیں، تو پھر بھی یہ 1% ہیں، 99 لوگ نہیں ہیں، ایک آدمی ہے، یعنی 9,90,000 لوگ میرے سامنے نہیں ہیں، صرف 10,000 لوگ ہیں، اور صرف یہ 10,000 لوگ یہاں سے عزم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، کل سے ہی دیکھ لینا آپ کا شہر بدلہ دکھائی دے گا، صرف اتنے لوگ۔ اور اگر سارے بدل جائیں کہ نہیں ہم نے سچ بولنا ہے، پھر آسمان سے برکتیں اتریں گی۔ یہ جو ہم رونا روتے ہیں نا کہ یہ برے حکمران آ گئے، یہ آئے دن آفتیں آتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، تمہارے نیچے سے عذاب نازل کرے۔ تو علماء نے کہا اوپر کا عذاب یہ ہے کہ پتھر برسیں، نیچے کا عذاب یہ ہے زلزلے آئیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے اولاد نافرمان۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ آج یہ قوم اوپر نیچے کے عذاب میں جکڑی ہے۔ اور ایک قول
حکمران نااہل ہوں اور آپ کے جو ماتحت ہیں وہ خائن ہوں، وہ خیانت کرنے والے ہوں۔ تو یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا کے طور کے اوپر، ہمارے جھوٹ کی سزا کے طور کے اوپر، جب ہم جھوٹے ہوں گے تو پھر اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال بھی تمہارے امال بنیں گے۔ تو پھر ہم جھوٹے ہوں گے تو پھر بدترین جھوٹا ترین آدمی اوپر ہوگا، اگر ہم سچے ہوں گے پھر سچا ترین آدمی اوپر ہوگا۔ حجاج بن یوسف وہ ظالم شخص ہے کہ حضرت حسن بصری نے کہا تھا پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے۔ اتنا بڑا ظالم اس امت کا، تو کسی نے اس سے بات کر لی، کہا تو حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، اگرچہ تو اس وقت بچہ تھا، تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا، اتنا ظالمانہ رویہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے؟ تو حجاج نے 2 لفظی جواب دیا، سنیے۔ اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں۔ تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو سینیریو ہمارے سامنے ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے۔ آج مجھے دوست بتا رہا تھا کہ OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو میں نے اس کو یہی کہا ہے کہ OIC کے اجلاس میں کیا ہوگا کہ پورے زور سے مذمت کریں گے اسرائیل کی اور بات ختم ہو جائے گی۔ وہ ہمارے بچے ذبح کر دیں اور ہم 56-57 اسلامی ملک جو ہیں وہ صرف مذمت کرنے پہ ہی اکتفا کریں۔ اسرائیل میں یہودیوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی مسلم ممالک میں فوج کی تعداد ہے۔ 80 لاکھ کے قریب مسلم ممالک کی فوج بنتی ہے، اور اسرائیل میں 80 لاکھ یہودی نہیں ہیں، اور ہمارے بچے دن دہاڑے ذبح کرتے ہیں اور ہم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور سوائے مذمت کے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں یہ حکمران برے ہیں، میاں یہ حکمران ہمارے اعمال کی جزا ہے، ہمارے اعمال کا صلہ ہے، ہمارے اعمال کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، اور یہ ہوتا رہے گا۔ میں اور آپ صرف جھوٹ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا جھوٹ، اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے تقریر سنی ہے، سنیں گے، ہم نے واز سنا ہے، سنیں گے، اچھی محفل نعت کروائیں گے، ہم پیر صاحب سے بھی بیعت ہیں اور پیر صاحب کو بھی نذرانہ دیں گے، ہم حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولیں گے، 2 نمبر مال بیچیں گے، ملاوٹ کریں گے، دھوکہ دیں گے، دجل و تلبیس کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ اوپر فرشتوں جیسے حکمران آئیں۔ این خیال استو محال استو جنو، یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے۔ تو میں کہتا ہوں کہ قوم اگر ارادہ کر لے کہ ہم نے ٹھیک ہونا ہے تو یہ 10 لاکھ میں سے 10,000 لوگ بھی نہیں ہیں، لیکن صرف اتنے لوگ آج کے بعد عزم مصمم کر لیں تو کل سے شہر میں بدلاؤ آپ کو محسوس ہوگا، اور اگر سارا شہر پھر پورا ملک اگر ارادہ کر لے کہ ہم سچ بولیں گے، صرف ایک سچ کی برکت سے ملک کل سے بدلنا شروع ہو جائے گا، لیکن ہم اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم صرف تقریر کی لذت لینا چاہتے ہیں، عمل ہمیں تلخ لگتا ہے، عمل ہمیں مشکل لگتا ہے۔ گفتگو کی لذت میں اس کے سحر میں کھو جانا چاہتے ہیں، اور زیادہ لذیذ ہوگی تو ہم اٹھ کے پیسے بھی نچھاور کریں گے، نوٹ بھی نچھاور کریں گے، نعرے بھی لگائیں گے، واہ واہ کے ڈونگرے بھی برسائیں گے، یہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں ہم، پھول بھی پھینکیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جو نہیں کریں گے وہ عمل نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ سب کچھ نہ کیا جاتا، صرف عمل کیا جاتا، تقریر کا مقصد یہ تھا، واز کا مقصود یہ تھا، مدعا یہ تھا، اور یہ جلسے منعقد اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے، لیکن جو مقصود ہے اس کو چھوڑا، اور جو چیزیں مقصود نہیں تھی ان کو ہم نے اختیار کر لیا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا اس کائنات کے سب سے سچے انسان تھے، اور دنیا کو بتایا کہ سچ کیا ہوتا ہے اور سچائی کے ساتھ کیسے جڑا جاتا ہے۔ تو فرمایا ام المومنین نے حضور سے عرض گزار ہوئیں کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتصدق الحدیث وتعین علی نوائب الحق، اور مشکل میں اگر کوئی حق کے راستے میں پھنس جاتا ہے تو جب کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، حضور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کیا لگے؟ ہمارے ہاں ایک لفظ ہے، اپنے گھر کو چھاج بجائے یا چھلنی بجائے، ہمیں کیا لگے؟
ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ذمہ دار ہے، ہم کسی کے ساتھ تعلق نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ برے کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے لیے عیب ہی نہیں رہا، حالانکہ روز عشاء کی نماز کے بعد ہم جو وطر پڑھتے ہیں اس میں اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں، سارے بچے بوڑھے جوان مرد عورتیں، وہ کیا عہد ہے؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیرے حکموں کا باغی ہوگا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہم چھوڑ دیں گے اس شخص کو جو تیرے حکموں کو توڑتا ہوگا، تیرے قانون کی بغاوت کرتا ہوگا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، ہمارا عمل اس کی مطابقت میں نہیں ہے۔ تو عالی مرتبت سامعین، مجھے اور آپ کو حضور کی سیرت کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور یہ محبت کی علامت ہے کہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق محبت کا ثبوت، میں ان جھنڈیوں کا مخالف نہیں ہوں، یہ ضرور آپ گلیوں میں لگائیں، لیکن صرف گلیوں میں نہ لگائیں، حضور کے نام کی جھنڈی دل کے ایک ایک پرت پہ بھی لگائیں۔ صرف بنیروں پہ ہی چراغاں نہ کریں، بلکہ کوئی دیا لے کے دل کی اندھیر نگری میں بھی آئیں، یہاں بھی بہت اندھیرا ہے، یہاں بھی کوئی دیا روشن کریں۔ صرف گلیوں کو صاف نہ کریں کہ یہاں سے جلوس نے گزرنا ہے، کوئی جھاڑو لے کے دل کی گلیوں میں بھی آئیں، یہاں حسد کے، حقد کے، بغض کے، کینے کے، نفرتوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی جھاڑو لے کے دل نگر کو بھی صاف کریں۔ جب دل کی گلیاں صاف ہو جائیں گی تو آپ نگاہ جھکائیں گے، مدینے کی گلی دکھائی دے گی۔ ہم نے صرف جو ہے وہ اپنے ظاہر کو، پیکنگ کو زور دیا، لیکن جو اندر تھا وہ میاں صاحب نے لکھا ہے کہ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلداں نوے سانب کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو پیکنگ پہ زور نہیں، بلکہ اس کے جو اندر ہے اس پہ زور دینا ہے اور اپنے اندر کو بدلنا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی خاص عنایتیں ہم سب کا مقسوم کریں۔ 2 نومبر کو بفضل ہی تعالی گجرانوالہ مرکز کے اندر سالانہ مصطفیٰ اجتماع ہے، میں خود آپ کو اس کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ عالی مرتبت علماء، مہمانان گرامی اور جتنے بھی احباب تشریف لائیں، ہماری آنکھیں اس دن آپ کے لیے فرش راہ ہوں گی۔ وآخر دعوانا ایسے ہی کرتے پھر کبھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر